मूवी की शुरुआत में हमें एक तबाह हुआ शहर दिखाया जाता है। इस शहर के सब लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं। कुछ साल पहले एक खतरनाक वायरस ने इस शहर की सारी आबादी को ख़त्म कर दिया। टेलीविज़न पर एक डॉक्टर अपने इंटरव्यू में बताती है कि इसने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। वो इसे इंसानों पे टेस्ट करने वाले हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम विल स्मिथ है, वो अपने कुत्ते सैम के साथ गाड़ी लेके इस शहर में चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इसकी गाड़ी के आगे से अचानक हिरन भागते हैं। वो अपनी गाड़ी को इनके पीछे लगा लेता है। स्मिथ इनका शिकार करने की कोशिश करता है, मगर वो इसके निशाने में नहीं आते। स्मिथ गाड़ी से निकल के आगे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इसे एक हिरन नजर आती है। वो छुपके से इसका शिकार करने लगता है कि अचानक एक शेर हिरन पर हमला करके इसे मार देता है। विलियम इस शेर को शूट करने लगता है कि इतने में इसकी गाड़ी का अलार्म बजना शुरू होता है। वो अपने कुत्ते को लेके वापस अपने घर आ जाता है। स्मिथ जल्दी से अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। इसने स्किन वॉकर से बचने के लिए अपने घर को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया होता है। स्मिथ सोने के लिए बाथ टब का इस्तेमाल करता है। वो अपने कुत्ते सैम को लेके इसी बाथ टब में सो जाता है। रात होते ही इनको बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्मिथ इन आवाज़ों को सुनते ही अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ अपनी बीवी और बेटी को लेकर घर से निकल जाता है। क्योंकि वो फौज में एक आला ओहदे पर होता है, इसलिए इसके साथ आर्मी के कुछ लोग भी होते हैं। वो सब लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में स्मिथ की बीवी इससे पूछती है कि वो अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वायरस ज़्यादा फैल चुका है। स्मिथ इसे बताता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं। स्मिथ उसे बताता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस वायरस को रोकने की। इतने में वो रेडियो ऑन करता है। रेडियो पर अमेरिका का राष्ट्रपति खिताब करता है। वो बताता है कि इसने एक ऑर्डर पर साइन किया है, जिससे वो लोग न्यूयॉर्क को अमेरिका से अलग कर देंगे। इतने में एक ज़ोंबी इनकी गाड़ी से टकराता है, जिससे इसकी बेटी और बीवी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लोग जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद स्मिथ देखता है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद होते हैं। आर्मी वाले एक खास मशीन की मदद से इनकी चेकिंग करते हैं, जिससे इन्फेक्टेड लोगों का पता चल जाता है। स्मिथ एक स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ चेकिंग जोन में पहुंच जाता है। आर्मी वाले इसकी बेटी का टेस्ट करते हैं। इसकी बेटी टेस्ट में बिल्कुल ठीक होती है। इसके बाद वो लोग इसकी बीवी का टेस्ट करते हैं, मगर इसकी बीवी इन्फेक्टेड निकलती है। वो उसे रोक लेते हैं। स्मिथ इन्हें कहता है कि वो इसे दोबारा चेक करें। दूसरी दफ़ा चेक करने पर इसकी बीवी क्लियर होती है। वो लोग इन्हें एक स्पेशल हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। इधर एक और हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग इस पे हमला करते हैं। पायलट हेलीकॉप्टर को संभालने की कोशिश करता है, मगर वो अपने हेलीकॉप्टर को संभालने में नाकाम रहता है और सीधा इनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। इस हादसे में इसकी बीवी और बेटी दोनों मर जाते हैं। इतने में स्मिथ की आंख खुल जाती है। वो अपने कुत्ते को लेके एक खेत में आ जाता है, जहां वो अपने खाने के लिए फसल इकट्ठी करता है। इसके बाद वो एक मेडिकल स्टोर पे चला जाता है, जहां वो कुछ दवाइयां लेता है। इसके बाद वो शहर की एक महफूज तरीन जगह पे आ जाता है, जहां एक क्रूज शिप के ऊपर कुछ फाइटर जेट खड़े होते हैं। वो एक फाइटर जेट के ऊपर चढ़ के गोल्फ खेलता है। वो जैसे ही शॉट लगाता है, बॉल काफी दूर जाके गिरती है। सैम बॉल को पकड़ने के लिए भाग जाता है। स्मिथ भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। सैम एक पुरानी इमारत के अंदर चला जाता है। स्मिथ इसे देखने के लिए इसी इमारत के अंदर दाखिल होता है। वो देखता है कि सैम एक मेज के नीचे छुपा है। वो जैसे ही सैम के करीब जाता है तो कुछ स्किन वॉकर्स इस पर हमला कर देते हैं। स्मिथ सैम को लेके वहां से भाग जाता है, मगर एक स्किन वॉकर इनको पकड़ लेता है। वो उसे काटने की कोशिश करता है। स्मिथ जल्दी से खिड़की तोड़ के नीचे कूद जाता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही स्किन वॉकर मर जाता है। अगली सुबह होते ही स्मिथ उठ के एक्सरसाइज करता है। वो अपने और सैम के लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद वो सैम को लेके एक स्टोर पर चला जाता है, जहां वो अपनी पसंद की कुछ किताबें उठा लेता है। इसके बाद वो अपनी रिसर्च के लिए इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ने के लिए एक जाल लगाता है। कुछ ही देर में एक इन्फेक्टेड आदमी इसके जाल में फंस जाता है। वो इसे लेके अपनी लैब में आ जाता है। वो इन्फेक्टेड ज़ोंबी को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो शांत हो जाती है।
مگر کچھ ہی لمحے بعد وہ اسمتھ پر حملہ کرتی ہے۔ تبھی ویکسین اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی اسمتھ باہر نکل جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ دیکھتا ہے کہ جس مجسمے کو اس نے مال میں دیکھا تھا وہ باہر روڈ پر ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس مجسمے کے پاس جانے لگتا ہے کہ اس کا پاؤں پھندے کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ ساتھ والی گاڑی نیچے گرنے لگتی ہے۔ اتنے میں پھندے کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اسمتھ الٹا لٹک جاتا ہے۔ ادھر اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شام ہو چکی ہے۔ اسے جلدی سے یاد آتا ہے کہ شام ہوتے ہی اسکن واکر اس پہ حملہ کر دیں گے۔ وہ جلدی سے اپنی جیب سے چاقو نکال کے اپنی رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں سامنے والی عمارت سے انفیکٹڈ جانور باہر نکل آتے ہیں۔ وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مگر رک جاتے ہیں کیونکہ سورج ابھی مکمل طور پہ غروب نہیں ہوا۔ سورج کی کچھ روشنی ابھی بھی اسمتھ اور ان انفیکٹڈ درندوں کے درمیان تھی۔ اسمتھ جلدی سے سیم کو لے کے اپنی گاڑی کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر اتنے میں سورج مکمل طور پہ غروب ہو جاتا ہے اور انفیکٹڈ درندے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک انفیکٹڈ درندہ سیم کو کاٹ لیتا ہے اور دوسرا اسمتھ پر حملہ کرتا ہے۔ اسمتھ جلدی سے اپنی گن نکال کے ان کو شوٹ کرتا ہے۔ ان کو مارنے کے بعد اسمتھ دیکھتا ہے کہ سیم زخمی ہو چکا ہے۔ وہ جلدی سے اسے لے کے اپنی لیب میں آ جاتا ہے جہاں وہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا ہے۔ وہ جلدی سے سیم کو اینٹی ڈوٹ لگاتا ہے۔ سیم کی یہ حالت دیکھ کے اسمتھ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کھو دینے کے بعد سیم ہی اس کا سہارا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ سیم بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسکن واکرز میں بدلنے لگتا ہے۔ اتنے میں اسمتھ اس کا گلا دبا کے اسے مار دیتا ہے۔ اگلے دن وہ سیم کا بدلہ لینے کے لیے انفیکٹڈ لوگوں سے لڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ رات ہوتے ہی اسمتھ اپنی گاڑی لے کے انفیکٹڈ لوگوں کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی انفیکٹڈ لوگوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ بہت زیادہ اسکن واکر اس کی گاڑی پہ حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور اس کی گاڑی الٹ جاتی ہے۔ ایک اسکن واکر اس کی گاڑی کے نیچے آ کے اسے کاٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آ جاتی ہے۔ وہ سب اسکن واکرز کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور اسمتھ کو لے کے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ صبح اسمتھ کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے بلکہ اس عورت کے گھر میں ہے۔ وہ عورت اسے بریک فاسٹ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ رات اس حادثے میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اسے بچا کے اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بعد اسمتھ ان لوگوں کو اپنی لیب میں لے آتا ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ لوگوں کے لیے ایک ویکسین تیار کر رہا ہے۔ بہت جلد وہ اس وائرس کا اینٹی ڈوٹ نکال لے گا۔ وہ اسمتھ کو بتاتی ہے کہ پہاڑوں میں ایک وادی ایسی بھی ہے جہاں کے لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر وہ ہمت کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ جس پر اسمتھ اسے کہتا ہے کہ ساری دنیا ختم ہو چکی ہے، صرف 1% لوگ باقی زندہ ہیں۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں لوگ بستے ہیں۔ اتنے میں اسمتھ کو باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ اسکن واکرز ان کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اینجلین سے گھر کی لائٹیں بند کرنے کا کہتا ہے اور جلدی سے ریموٹ پکڑ کے گھر کے باہر لگی بڑی بڑی لائٹوں کو آن کر دیتا ہے مگر ان لائٹوں کا اسکن واکرز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ انہیں توڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں اسمتھ اپنا آخری ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وہ ریموٹ پکڑ کے اپنے گھر کے ارد گرد لگے ہوئے تمام بام ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس سے گھر کے چاروں طرف بہت دھماکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسمتھ اٹھ کے گھر کی چھت پہ چلا جاتا ہے مگر سیڑھیوں پہ ایک اسکن واکر اس پہ حملہ کر کے اسے کاٹ لیتا ہے۔ اسمتھ بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی گن پکڑ کے ان کو شوٹ کرتا ہے۔ اتنے میں وہ اسکن واکر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسمتھ اوپر کمرے میں آ کے دیکھتا ہے کہ وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ ایک میز کے نیچے چھپی ہوتی ہے اور ایک اسکن واکر کمرے کی چھت کو توڑ کے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی گن پکڑ کے اسے شوٹ کر دیتا ہے اور ٹیبل کے نیچے سے چھپے ہوئے لڑکی اور اس کی ماں کو نکال کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ اپنی لیب میں لے آتا ہے۔ باہر سے مزید اسکن واکر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ لیب میں آ کے اندر سے لیب کو لاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیب میں وہ ٹیسٹ سبجیکٹ بھی موجود ہے جس پہ اسمتھ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ باہر موجود بہت زیادہ تعداد میں اسکن واکر شیشے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسمتھ انہیں شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے
وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ سب لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر اسکن واکرز کا لیڈر شیشے کے اوپر ایک بٹر فلائی کا نشان بناتا ہے۔ وہ انہیں ایک میسج دیتا ہے۔ اسمتھ اس میسج کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ لیب کا دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ ٹیسٹ سبجیکٹ کو لے کے ان کے درمیان چلا جاتا ہے۔ یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسکن واکر اسمتھ پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا لیڈر ٹیسٹ سبجیکٹ کو دیکھتا ہے۔ اسمتھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ نیچے پڑے ڈبے سے ایک انجیکشن نکالتا ہے اور اسے لگاتا ہے، جس سے ٹیسٹ سبجیکٹ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اسکن واکر کا سردار اسے گلے ملتا ہے۔ وہ اپنے آدمی کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ سب انفیکٹڈ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسمتھ ان لوگوں کو لے کے شہر سے باہر چلا جاتا ہے۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔